قابل صد احترام اللہ کریم کا بے حد و حساب احسان کہ خالق کائنات نے جمعہ کی بابرکت گھڑیاں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ کریم آج کے دن کی عظمت اور بزرگی کے طفیل ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ اللہ کی امت مسلمہ کے حال پہ اپنا خصوصی فضل اور کرم فرمائے۔ خصوصاً جن جن دوستوں بزرگوں کے لیے کہا گیا ہے، مالک آج کے دن کا صدقہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان شفاعت کا صدقہ مولا تمام بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرمائے۔ آیت مقدسہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ بے شک اللہ نے سن لیا جنہوں نے کہا کہ اللہ محتاج ہے اور ہم غنی ہیں۔ سنکتب ما قالوا، اب ہم لکھ رکھیں گے ان کا کہا۔ وقاتلہم الانبیاء بغیر الحق، اور انبیاء کو ان کا ناحق شہید کرنا۔ ونقول ذوقوا عذاب الحریق، اور فرمائیں گے کہ چکھو آگ کا عذاب، یہ بدلہ ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کا۔ ربیع الثانی شریف کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے کو خاص طور پر نسبت ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک سے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات ہیں کہ اللہ پاک نے جن کی شان اور عظمت کے لیے اور ان کی صداقت کے لیے خود قرآن کریم کے اندر اللہ نے گواہیاں ارشاد فرمائی ہیں۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق اس لیے کہا گیا کہ آقا کریم علیہ السلام کے واقع معراج کی آپ نے تصدیق فرمائی، اس نسبت سے آپ صدیق کہلائے، اور آج تک امت آپ کو صدیق اکبر کے نام سے جانتی ہے اور یاد کرتی ہے۔ آج جو آیت مقدسہ میں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں، اس آیت مبارکہ کے ہم شان نزول کی طرف جائیں تو اس میں خود خالق کائنات جناب سیدنا صدیق اکبر کے سچے ہونے کی دلیلیں ارشاد فرما رہا ہے۔ اللہ کریم نے قرآن کریم کے کئی ایک مقامات پر مختلف صورتوں میں جناب سیدنا صدیق اکبر اور دیگر صحابہ کرام کا ذکر خیر فرمایا ہے۔ جیسے بہت ساری آیتیں جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے مشورے پر نازل ہوئی ہیں۔ پردے کے لیے آپ نے رائے پیش کی، اللہ نے قرآن کی آیتیں نازل کر دیں۔ اذان کے لیے نبی علیہ السلام نے مشورہ کیا تو جناب عمر بن خطاب کا خواب جو تھا وہ دربار رسالت میں بیان کیا گیا، اور نبی پاک علیہ السلام نے اس کو پسند فرمایا، اور قیامت تک مسجدوں کی میناروں سے اللہ اکبر کی صدائیں آتی رہیں گی۔ اور اسی طرح بہت ساری آیات مقدسہ ہیں کہ جو حضرت عمر بن خطاب کے مشورے کے ساتھ جو ہے اللہ پاک نے قرآن کے اندر نازل فرمائیں اور انہیں قرآن کا حصہ بنایا۔ اب یہ جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کے شان نزول کی طرف چلتے ہیں۔ شان نزول اس کا یہ ہے کہ مدینہ پاک کے اندر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر تشریف فرما ہیں تو ایک دن آپ یہودیوں کی بستی سے آپ کا گزر ہوا، تو یہودیوں کا ایک بہت بڑا عالم، بہت بڑا پادری، نام اس کا فنحاس تھا، وہ وہاں پر موجود اپنے دوستوں کو بیٹھ کر جناب سیدنا اپنے تورات اور انجیل کے بارے میں ان کو درس دے رہا تھا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جب وہاں سے گزرے تو آپ وہاں پر کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ اے فنحاس، تو بھی جانتا ہے اور تیری اس کتاب جو تو لوگوں کو پڑھ کے سنا رہا ہے اس میں بھی لکھا ہے، تو بھی جانتا ہے اور یہ جو تو تورات پڑھ کے سنا رہا ہے اس کتاب میں بھی لکھا ہے اللہ ہی سچا ہے، اللہ ہی حق ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تو کہنے لگا کہ ابو بکر، کیا ہم ایسے رب پر ایمان لے کے آئیں جو کہتا ہے کہ مجھے قرضہ دو؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہم غنی ہیں، اللہ محتاج ہے۔
تو جناب سیدنا صدیق اکبر توحید میں ایسے راسخ تھے، توحید پر ایسا پختہ عقیدہ تھا، اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی جناب سیدنا صدیق اکبر نے کبھی بت پرستی نہیں کی تھی اس دور کے اندر بھی۔ اور آپ کے متعلق ایک روایت ملتی ہے کہ جب آپ کو لے کر گئے، آپ ذرا سمجھدار ہوئے تو بتوں کے سامنے آپ کے والد لے کر گئے تو کہا جی آپ ذرا باہر چلے جائیں، مجھے ان سے کچھ بات کرنی ہے۔ فرمایا تم نے کیا بات کرنی ہے؟ جی میں نے کچھ کرنی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اندر سے توڑ پھوڑ کی آوازیں آئیں تو آپ حضرت ابو بکر صدیق کے والد ابو قحافہ دوڑ کر اندر آئے تو کہا کہ ابو بکر تو نے یہ کیا کیا؟ بہت ٹوٹے پڑے تھے، کوئی منہ کے بل تھا، کسی کا بازو توڑ دیا، کسی کی ناک توڑ دی۔ تو کہنے لگے کہ میں نے ان سے کہا تھا کہ میں بغیر لباس کے ہوں، مجھے لباس پہناؤ، میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلاؤ، نہ انہوں نے مجھے لباس دیا نہ مجھے کھانا دیا، تو میں ایسے رب کی عبادت کیسے کروں گا؟ تو اب اسی طرح سے اب یہ موضوع اور طرف چلا جائے گا۔ جناب سیدنا صدیق اکبر نے جب اس سے کہا کہ دیکھ تیری تورات بھی کہتی ہے کہ اللہ سچا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو کہنے لگا کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ ہم اس رب پر ایمان لائیں جو کہتا ہے کہ میں محتاج ہوں مجھے قرضہ دو، اور پھر نبی تمہارے کہتے ہیں کہ سود حرام ہے، اور خود تیرے نبی کہتے ہیں کہ تم اللہ کو ایک دو گے اللہ تمہیں 10 عطا کرے گا، تو اللہ سود نہیں دے رہا؟ جب ایک دیا تو پھر ہمیں اضافہ کر کے کیا دیا گیا؟ جناب صدیق اکبر کو آیا غصہ۔ تو کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا جواب جو ہے وہ زبان سے نہیں دیا جاتا۔ جناب صدیق اکبر نے یہ نہیں دیکھا بستی ان کی ہے، لوگ سارے ان کے ہیں، اور ان کا بہت بڑا عالم بیٹھا، اپنا زوردار تھپڑ مارا اس کے منہ پہ۔ وہ کسی شاعر نے، وہ ہمارے بزرگوں کے اندر بزرگ گزرے ہیں نا، وہ کہنے لگے اٹ سٹ پکھڑا تے کوار گندل، اٹ سٹ پکھڑا تے کوار گندل، اسی اور بھی بوٹیاں جان دے ہیں کہ یہ نہیں کہ اب تیری بات کا میں نرمی سے جواب دوں، تو نے اس انداز سے میرے رب کی شان میں بے ادبی کی۔ صدیق اکبر نے تھپڑ مارا اور آپ واپس تشریف لے آئے۔ اب وہ سارے اکٹھے ہوئے نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں آئے، آ کے عرض کی آقا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بلاؤ ابو بکر کو۔ جناب صدیق اکبر تشریف لائے تو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر تو نے اس کو تھپڑ مارا ہے؟ عرض کی ہاں جی مارا ہے، ہاں جی مارا ہے۔ تو فرمایا کیوں مارا؟ آقا جی یا رسول اللہ اس نے اللہ کے بارے میں یہ بات کہی تھی، وعدہ لا شریک کے بارے میں یہ جملہ بولا، میری غیرت نے گوارا نہیں کیا، میں نے تھپڑ مار دیا۔ جناب سیدنا صدیق اکبر کے اس جواب پر نبی کریم علیہ السلام نے اس یہودی عالم سے کہا کیا تو نے یہ بات کہی تھی؟ کہنے لگا نہیں میں نے تو نہیں کہی۔ اب جو اس کے حواری تھے، جو اس کے ساتھ بیٹھنے والے تھے، سارے وہ بھی یہودی تھے، کلمہ کسی نے پڑھا نہیں تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں بھائی اس نے ایسا کہا تھا؟ کہا نہیں جی اس نے ایسا نہیں کہا۔ اب جب ساری شہادتیں جناب سیدنا صدیق اکبر کے خلاف ہوئیں تو رب تعالیٰ کی رحمت کو جوش آیا، اللہ نے قرآن کی آیتوں کو نزول فرما کے جناب صدیق اکبر کی صداقت کا قیامت تک کے لیے اعلان فرما دیا۔ اس وقت اس آیت مبارکہ کا نزول ہوا ہے۔ فرمایا کہ محبوب آپ ان سے فرمائیں، یہ جو کہتے ہیں نا کہ اللہ محتاج ہے، تو آپ ان سے فرمائیں کہ محتاج وہ ہوتا ہے کہ جو قرضہ مانگے اور پھر اسے قرض ادا کرنے کی فکر بھی ہو۔ اللہ تو ایسا غنی ہے، وہ امیروں سے کہتا ہے کہ غریبوں کو مال دو۔ اب تم نے غریبوں کو مال دیا ہے، ان کی دستگیری کی ہے، ان کی پریشانی کو دور کیا ہے، بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں ایک کے بدلے میں 10 گنا دے گا، ایک کے بدلے میں 100 گنا دے گا، ایک کے بدلے میں 700 گنا دے گا۔ آپ ان سے فرما دیجئے جس کا جتنا اخلاص بڑھتا جائے گا اللہ اپنے اجر میں اتنا اضافہ بھی فرماتا جائے گا۔ یہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس کے اندر آیت مبارکہ نازل ہوئی، اور پھر فرمایا کہ اللہ نے سن لیا ہے۔ اور یہ آیت مبارکہ ہم دیکھیں تو یہ ہمیں وہ پیچھے لے جاتی ہے ربیع الثانی شریف کے پہلے جمعے پر، جہاں پر میں نے یہ آیت مبارکہ تلاوت کی تھی، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب وہ دونوں غار میں تھے تو یار کو پریشانی ہوئی۔ پریشانی کس کی تھی؟ جناب صدیق اکبر کو اپنی پریشانی تھی؟ جناب صدیق اکبر کو اپنی پریشانی نہیں تھی، پریشانی یہ تھی کہ آقا جی یا رسول اللہ اگر ان لوگوں نے اپنے ہی پیروں کی طرف نظریں جھکا کر دیکھا
تو ہمیں دیکھ لیں گے اور تکلیف پہنچائیں گے۔ اور اگر یہاں پر کوئی کم عقل اور کم علم بندہ کہے کہ نہیں جی صدیق اکبر کو اپنی جان کی فکر پڑ گئی، تو غار ثور سے تھوڑا باہر آ جاتے ہیں۔ غار ثور سے باہر جناب سیدنا صدیق اکبر جب آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ غار ثور کی طرف آ رہے تھے، دوڑ کر کبھی آگے آتے ہیں، کبھی پیچھے چلے جاتے، کبھی دائیں چلے جاتے، کبھی بائیں چلے جاتے۔ میرے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ابو بکر کیا بات ہے، کس چیز نے پریشان کیا؟ عرض کی آقا جی یا رسول اللہ اگر کوئی اور مسئلہ ہو تو ایک طرف سے پہرا دیا جاتا ہے، جب نبی کی عزت کا مسئلہ آ جائے تو چاروں طرف سے پہرا دیا جاتا ہے۔ جناب صدیق اکبر کو اپنی فکر نہیں تھی۔ فکر کیا تھی؟ فکر یہ تھی کہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ دیوار کون سی تھی؟ مکڑی کا جالا۔ وہ ایک بالکل کمزور سا مکڑی کا جالا ایک دیوار ہے، اور اللہ کہتا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے اور محبوب نے اپنے محب سے کہا کہ اگر انہوں نے اپنی پیروں کی طرف دیکھ لیا تو ہمیں دیکھیں گے اور تکلیف پہنچائیں گے، تو محبوب کہنے لگے ان اللہ معنا، پریشان نہ ہو ہمارے ساتھ تو اللہ ہے۔ تو یہاں پر بھی فرمایا کہ اے محبوب انہوں نے اکیلے بیٹھ کر باتیں کی کہ اللہ محتاج ہے، انہوں نے اللہ کے بارے میں ایسے جملے بولے، اللہ نے لکھ لیا ہے۔ انہوں نے آج دنیا میں بیٹھ کر یہ جملے بولے، اللہ نے آسمانوں پر ان کی باتوں کو لکھ لیا ہے۔ کل قیامت کے دن جب یہ اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے، اللہ ان کے یہ کلام بھی ان کے سامنے رکھے گا، اور جو نبیوں کو ناحق شہید کرتے رہے اللہ وہ ان کے سامنے رکھے گا، اور پھر رب تعالیٰ ان کو سزا دے گا جہنم کی، اور انہیں آگ میں ڈال کر کہے گا یہ وہی عذاب ہے جو تم نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ تیار کیا ہے۔ اللہ کسی پر زیادتی نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ قیامت کے دن یہ ہر چیز اللہ کریم اس طرح سے واضح کرے گا کہ یہ لوگ خود پریشان ہوں گے۔ کاش ہم نے دنیا کے اندر اپنے مالک کی بارگاہ میں رجوع کیا ہوتا، توبہ کی ہوتی۔ بزرگ فرماتے ہیں امام حسن رضا خان صاحب علیہ رحمہ، حضرت سیدی امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، امیر خسرو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، بہت سارے بزرگوں نے قیامت کے منظر کو اس انداز سے لکھا ہے کہ جو آج میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کو نہیں سمجھ رہے نا، اور میں نے پچھلے جمعے میں بھی بات عرض کی تھی، سیدی اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا کہ جناب ایک جملے کے اندر جناب صدیق اکبر کی شان بتائیں کہ کیا ہے؟ فرمانے لگے کائنات میں مصطفیٰ جیسا پیر کوئی نہیں اور ابو بکر جیسا مرید کوئی نہیں ہے۔ تو جو آج نہیں سمجھ رہے، کل قیامت کا دن ہوگا، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم مسند صدارت پر ہوں گے، اور بیان جو ذات کر رہی ہوگی وہ کائنات کے اندر آنے والا کوئی نبی، کوئی صدیق، کوئی ولی، کوئی شہید نہیں ہوگا، بلکہ کائنات کو بنانے والا خود رب کریم ہوگا۔ اور امیر خسرو کہتے ہیں خدا خود میر مجلس بود، اندر لا مکان خسرو، محمد شم محفل بود شب جائے کہ من بودا۔